إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناس۔ آج انشاءاللہ ہم نے سورہ صاد شروع کرنی ہے اور اس کے پہلے لفظ جو صاد ہے حروف مقطعات، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ وہ کوئی خاص اس کا شان نزول نہیں ہے، مختلف آیتیں آگے پیچھے مقام پر نازل ہوئی ہیں۔ آگے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صبر کریں ان کی باتوں پر، ان کو مہلت دیں۔ اور پہلے لوگوں کے انبیاء کے کچھ واقعات بتائے گئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، اور پھر ایوب علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے۔ صاد والقرآن، واو قسمیہ ہے، صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر جو نصیحت والا ہے، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، تکبر میں ہے اور مخالفت کر رہے ہیں۔ شقاق مخالفت میں، یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا قرآن تو نصیحت والا ہے، ہمیں اس قرآن کی قسم کہ ان کو پتہ ہے قرآن سچی کتاب ہے، مانتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ اندر سے تو مانتے ہیں، ظاہراً کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر سرداری اپنی چھوڑنی پڑے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننا پڑے گا، قرآن کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اس لیے نہیں چھوڑتے، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا، اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھ کے سناؤ ان کو، یہ کوئی نئے نہیں ہے، ان سے پہلے کئی ہم نے ہلاک کر دی، ان جیسے بنا بنا کے مسل ڈالے ہم نے۔ کم اہلکنا، کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبل، من سے پہلے، من قرن، بستیاں، فنادوا، انہوں نے پکارا، جب ہلاکت کا وقت آیا نا انہوں نے پھر ندا دی، نادوا، پکارا انہوں نے، ولا حین مناس، تو نہیں تھا وہ وقت بچنے کا، ان کی پکار کو سنے جانے کا وہ وقت نہیں تھا، کیونکہ اس وقت عذاب آ چکا تھا۔ تو یہ بھی جب عذاب آئے گا نا ان پر تو یہ اس وقت پکاریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوگا پکار سننے کا۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، ان کے پاس رسول آ گیا، منہم، انہی میں سے، ان کی نسل میں سے۔ وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، اور کچھ نے کہا معاذ اللہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اپنی طرف سے بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے نا، کبھی ساحر کہتے، کبھی کذاب کہتے، کبھی مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، وہی ہے۔ اجعل الآلہۃ، یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے بنا دیا آلہۃ، کئی معبودوں کو، الہ واحدہ، ایک ہی الہ، کہ سب معبودوں کو ایک ہی بنا دیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، صرف اللہ، اس نے تو سب کو ایک ہی کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آج بھی ایسی بات کریں نا کہ کوئی پیر فقیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اور کوئی اللہ کے ہاں جو ہے واسطہ اور وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، عجیب باتیں ہم نے سنی ہی نہیں باپ دادا سے، وہ بھی یہی کہتے تھے، ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم اتنے معبود بناتے ہیں، آگ بھی معبود، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، اور پھر کسی کو انہوں نے تکلیفیں دور کرنے والا بنایا ہوا تھا، کوئی نفع دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی بیٹے دینے والا، جس طرح آج کل بنائے ہوئے ہیں۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا، اور وانطلق، اور چلے، الملأ، سردار، منہم، ان میں سے، ان امشوا واصبروا، تم چلو، واصبروا، یا صبر کرو، علی آلہتکم، اپنے الہوں پر، ان ھذا لشیء یراد، یہ ایسی چیز ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کہ سردار چلے، اور انہوں نے کیا کہا اپنے باقی ان کے جو نیچے ماتحت لوگ تھے کہ تم چلو اور اپنے الہوں پر ہی ٹھہرو، اس کی بات نہیں ماننی، جو تمہارے الہ ہیں اسی پر صبر کرو، چمٹے رہو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیز پیغمبر جو قرآن لے کے آئے ہیں، یراد، یہ رد کیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو یہ باز و نصیحت کی اور تبلیغ کی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے یہ بات پہلے
ملت میں نہیں سنی، پہلے طریقوں میں اپنے باپ دادا کے طریقے میں ہم نے یہ بات نہیں سنی تھی کہ الہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ، یہ کلمہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات، ہمیں تو یہ گھڑی ہوئی بات لگتی ہے کہ الہ ایک ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر ہی نصیحت نازل کی گئی ہمارے درمیان؟ کتنا بڑا گھمنڈ تھا، کیا کہتے کہ اگر یہ قرآن یہ منصب واقعتاً سچا ہے اور فضیلت والا ہے تو کیا پورے بستی والوں میں اور پورے ہمارے قبیلے میں یہی بندہ، یہی اس یتیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن نازل ہونا تھا، کہ جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس مال بھی تجارت کا ہے تو بیوی کا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بھی یتیم۔ وہ کیا کہتے تھے اگر پیغمبر اللہ نے کسی کو بنانا تھا تو کسی سردار کو بناتے۔ انزل علیہ ذکر، کیا اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہمارے درمیان؟ بل ہم فی شک من ذکر، اللہ فرماتے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ شک کرتے ہیں میرے اس قرآن کے بارے میں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا ہی نہیں، عذاب کا جھٹکا تھوڑا سا جب لگے گا نا پھر ان کی عقل ٹکانے آئے گی۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز الوہاب، جو غالب ہے، وہاب دینے والا ہے، اس نے ان کو تھوڑا سا دے دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں سارے خزانے کے مالک یہی بن گئے ہیں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح دنیا کا عہدہ، سرداریاں، چودراہٹیں، پیسہ، دولت ہمارے پاس ہے اور حکومت میں ہماری چلتی ہے، لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے غلام ہیں، تو سرداری بھی، پیغمبر کا منصب بھی ہمیں ملتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ منصب دنیا دیکھ کر، سرداریاں دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر تو نہیں دیتے نا، اللہ تو دل دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے پاس بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ان کے پاس ہے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی تو پھر چاہیے کہ ان کو چڑھیں اوپر آسمانوں میں، الاسباب سیڑھیاں لگا کر، اوپر سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، وہ تو ایک حقیر سا لشکر ہے اس کے ہاں، محزوم جو شکست دیا ہوا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے، یہ تو تھوڑا سا ایک گروہ ہے، اللہ کے ہاں تو بہت بڑے بڑے لشکر ہیں، اور یہ ہے بھی ایسا کہ یہ شکست دیا ہوا ہے، ان قریب ان کی شکست ہو جائے گی۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اس وقت کے حالات بتا کر، جو حالات تھے وہ بتا کر اب تسلی دی جا رہی ہے آپ کو۔ کیا کہا؟ کذبت قبلہم، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے رسولوں کے ساتھ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا اسی طرح قوم نوح نے، وعاد، اور قوم عاد نے بھی، اور فرعون نے بھی، ذو الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ یہ کم سرداریاں ہیں ان کے پاس، اس سے بڑا سردار بھی ایک فرعون تھا، ذو الاوتاد، جو میخوں والا، کیا کرتا تھا؟ جو بھی ایمان لاتا موسیٰ علیہ السلام پر اور فرعون کو بادشاہ اور خدا نہ مانتا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا، اس کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر ہاتھوں میں بھی میخیں گاڑ دیتا اور پاؤں میں بھی میخیں گاڑ کر اور اس کو پھٹے کو لٹکا دیتا، ایسے تڑپ تڑپ کر انسان مر جاتا۔ اور تختے کی شکل سلیب جیسی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ فلموں میں دیکھا ہوگا نا تم نے، سٹوریوں میں، فلموں میں بنائے ہوئے ہیں نا، اس طرح لکڑی کا تختہ بنا کے اس کو اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح لکڑی پر، تختے پر ان کو میخیں گاڑ کے ویسے چھوڑ دیتا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اتنا سخت، اتنا اس کو قوت اور طاقت دی تھی کہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور جو اس کے ایمان لاتا موسیٰ علیہ السلام پر، اس کی سرداری کا اور اس کی بادشاہت کا انکار کرتا، بلکہ اس کے رب انا ربکم الاعلی کہتا تھا نا، تو اس کو میخیں گاڑ دیتا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں سرداری ہیں، اور ان کے ماننے والوں نے صبر کیا تھا، تو آپ بھی اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کریں، ٹھیک ہے۔ وثمود، اور قوم ثمود بھی تھی، قوم لوط بھی تھی، واصحاب الایکہ، اور ایکا والے، جھنڈ والے، اولئک الاحزاب، اور یہ سب گروہ اور لشکر تھے۔ بن والے پیچھے پڑا ہے نا سورہ سبا میں، وہی ہے۔ ان کلو، قوم شعیب، قوم سبا وہی ہے۔ ان کلو، نہیں ہے ان میں سے، الا کذب الرسل، مگر جھٹلایا تھا ان میں سے، ہر ایک نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ فحق عقاب، پھر واقع ہو گیا ان پر میرا عذاب، میری سزا۔ تو یہ بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا ان کا بھی سزا کا۔ یہ رکوع ہو گیا، ایک آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔